بخاری شریف اور مسلم شریف کو اٹھائیں، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف جو کتب احادیث ہیں اس کو اٹھائیں تو آپ کو ابواب مناقب نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے حضور تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اہل بیت اطہار کے مناقب بیان ہوتے ہیں، پھر خلفائے راشدین کے مناقب، آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ کتب احادیث کے اندر حضور علیہ السلام کے مناقب، اہل بیت اطہار کے، خلفائے راشدین کے، صحابہ کرام کے فضائل و مناقب تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن انہی کتب احادیث کے اندر آپ کو ملکوں کے فضائل و مناقب بھی بیان کیے ہوئے نظر آئیں گے جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے بیان کیے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام اور ملک یمن کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ گویا کہ مختصراً یہ کہ جو کچھ اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے تھا ان تمام کے نام لے کر کتب احادیث کے اندر ان کے فضائل و مناقب اور ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ مختصراً کرتے ہوئے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز منبر پر جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کے سامنے جلوہ گر ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں سنو، میری امت میں ایک شخص ایسا بھی ہے، وہ شخص نہ اپنی پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکا، نہ حضور علیہ السلام اس شخص سے ملاقات کر چکے، نہ ابو بکر صدیق نے اسے دیکھا، نہ عمر فاروق نے اس شخص کو دیکھا، نہ عثمان غنی نے اس شخص کو دیکھا، نہ مولا علی شیر خدا نے اس شخص کو دیکھا، نہ کسی صحابی نے دیکھا نہ سنا۔ اس شخص کا نام لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ مخاطب ہیں اور اس شخص کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، میری امت میں ایک شخص ایسا ہے جس کے ہاتھ پر سفید داغ ہیں۔ اس کی نشانی میرے آقا کریم علیہ السلام نے بتائی اور اشارہ کر کے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف فرمایا کہ اے عمر و علی، میں تم دونوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تم اس شخص سے ملو گے۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر و علی، اس شخص کے پاس جانا، یمن جانا، اس سے جا کر ملنا اور اس شخص کو میرا سلام کہنا اور میرا پیغام دینا۔ پیغام کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا سلام تو اس شخص کو پہنچا دیں گے، پیغام پہنچا دیں گے، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ اس شخص کے لیے پیغام کیا ہے۔ تو قربان جائیں اس شخص پر جو شخص میرے آقا کریم علیہ السلام کو نہیں ملا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس شخص کو نہیں دیکھا، کبھی اس شخص کے متعلق سنا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر و علی، جب تم اس شخص سے ملنا تو اس شخص کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تجھے یہ فرماتے ہیں کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ اب اللہ کا آخر الزمان نبی ہے،
ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور ایک طرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنے ایک ہاتھ سے خیبر اٹھا کر دور پھینک دیں، اتنی شانوں کے مالک وہ جلیل القدر صحابی، اور وہ اللہ کا آخر الزمان نبی جس کو اللہ نے شفاعت کا اذن عطا فرما دیا، وہ اپنے صحابہ کرام سے فرما رہا ہے کہ اے میرے غلاموں، اے عمر فاروق، اے مولا علی شیر خدا، جب تم اس سے جا کر ملنا اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حضور آپ نے اس شخص کی نشانی تو ہمیں بتا دی کہ اس کے ہاتھ پر سفید داغ ہوں گے، کہ اس شخص کا نام کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اس شخص کا نام اویس کرنی ہے، وہ کرن کا رہنے والا ہے،